الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين في فوادي كربلاء والنداء كربلاء آواز میری دل میرا ہے کربلا۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مخالف ہیں اور نہضت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، اور پھر عزاداری کے اوپر ان کا بہت سارے اعتراضات ہیں، تو وہ عزاداری کو شرک کے زمرے میں ذکر کرتے ہیں۔ تو منطقی ترتیب یہ بنتی ہے کہ آپ سے سوال یہ کیا جائے کہ پہلے بدعت اور شرک کے مفہوم پر روشنی ڈال دیں، پھر انشاءاللہ بعد والی بحثوں کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب ابی عبداللہ الحسین۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دعوت دی۔ یقیناً سوال اہم ہے کہ جب ہم کسی بھی موضوع کے حوالے سے گفتگو شروع کرتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تو اس موضوع کے حوالے سے اس عنوان کی تعریف، اس کے اندر جو مفردات استعمال ہوتے ہیں، ان مفردات کی وضاحت انتہائی ضروری ہے، چونکہ ممکن ہے ہم بحث اس طرح سے کر رہے ہوں کہ ان مفردات کے معانی پر ہمارا اتفاق ہی نہ ہو، تو اس وقت ہماری بحث کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو جب عزاداری کے حوالے سے بعض لوگ جب اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عزاداری شرک ہے یا بدعت ہے، تو سب سے پہلے شرک کا مفہوم کیا ہے، بدعت کا مفہوم اور اس کی تعریف کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ شرک، آپ کو پتہ ہے کہ شرک توحید کے مقابلے میں ہے، اور توحید یہ ہے کہ خداوند متعال کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور افعال میں ایک ماننا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے کا اور جو اپوزٹ جو مفہوم ہے وہ شرک کا ہے۔ بس شرک کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ نعوذ باللہ خداوند متعال کی ذات میں، اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک وضاحت ہے اور ڈیٹیل ہے۔ تو مثلا ذات میں یہ ہے کہ خداوند متعال کی طرح کسی اور کو نہ مانا جائے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مثل مانتا ہے خدا کے لیے، شریک مانتا ہے، تو در حقیقت وہ شرک کا قائل ہے۔ یا اس کی ذات کے اندر اگر وہ ترکیب مانتا ہے، تو وہ بھی جس کو توحید واحدی اور توحید احدی سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر شرک کی دو قسمیں بن جائیں گی۔ اسی طرح سے خداوند متعال کی جو صفات ہیں، یقیناً جتنی بھی صفات کمالیہ ہیں وہ خداوند متعال سے ہی مختص ہیں، تو یہ جو ہے توحید صفاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے خدا کی صفات کو عین ذات ماننا ہمارے نزدیک یہ بھی توحید صفاتی ہی ہے۔ تو اگر کوئی اس کے مقابلے میں کسی نظریے کے قائل ہو جائے تو وہ شرک کا قائل ہے صفات کے اندر۔ اور خداوند متعال کے جتنے بھی افعال ہیں، چاہے وہ خلق کا فعل ہے اور اس کائنات کی تدبیر کا فعل ہے، رزق دینے کا فعل ہے، احیاء کا فعل ہے، اماتہ کا فعل ہے، موت کا، تو اس طرح کے جتنے بھی افعال ہیں ان سب میں خداوند متعال وحدہ لا شریک ہے، خداوند متعال ہی کے یہ سارے کام ہیں، مگر یہ کہ خداوند متعال کسی اور کو اذن دے، کسی اور کو اجازت دے ان امور کے حوالے سے، جس طرح سے مثلا فرشتے معین کیے ہوئے ہیں موت کے لیے، تو در حقیقت موت کا فاعل خداوند متعال ہے، لیکن خداوند متعال نے فرشتوں کو اجازت دی ہوئی ہے، تو حقیقتاً فعل خدا ہے اور ہر فعل خدا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شریک خداوند متعال کے افعال میں شرکت کے قائل ہو جائے، کہیں کوئی دوسرا بھی ہے جو مل کر خدا کے ساتھ یہ فعل انجام دے رہا ہے، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ یا وہ تفویض کا قائل ہو جائے کہ خداوند متعال نے وہ سارے افعال جو خدا کے افعال ہیں وہ کسی اور کو دیے ہیں مستقلاً، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو میرے خیال میں اب شرک، اب اس کے بعد بدعت کا جو کہتے ہیں، بدعت کا بھی مفہوم واضح ہونا چاہیے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ ادخال ما لیس فی الدین یا ادخال ما لیس من الدین فی الدین، وہ چیز جو دین کے اندر نہیں ہے اس کو دین کے اندر داخل کرنا۔ تو یہ جو ہے بدعت کا ایک مفہوم ہے کہ جس میں در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ وہ جو توحید تشریعی ہے وہ خداوند متعال کے ساتھ مختص ہے۔ اب کوئی شخص دین کے اندر وہ دخالت کر کے وہ چیز جو دین میں داخل نہیں ہے اس کو دین میں داخل کریں، یا وہ جو چیز جو دین میں داخل ہے اس کو دین سے نکالے، تو یہ دونوں در حقیقت بدعت ہے۔ اور قرآن مجید میں خداوند متعال کا ارشاد ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، یعنی خداوند متعال اور اس کا رسول جب کسی کام کے حوالے سے حکم دیں
پھر کسی مومن یا مومنہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی دخالت کرے. تو اب یہاں پر جب ہم بدعت کہتے ہیں تو بدعت میں یہی ہے کہ کوئی آ کر دین میں چھیڑ چھاڑ کریں، دین میں کسی چیز کو حذف کریں، دین میں کسی چیز کا اپنی طرف سے اضافہ کریں اور اس کو مثلا عبادت شمار کریں، یا کسی عبادت میں سے کوئی رکن، کوئی عبادت مثلا حج تمتع ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو کہیں نہیں آج سے یہ چیز نہیں ہے، میں اس کو حرام، تو اس کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ دین کے لیے خداوند متعال کے بعد رسول گرامی اسلام، اور رسول گرامی اسلام کے بعد باقی ائمہ معصومین، چونکہ وہ معصوم ہیں لہٰذا ان کو صرف یہ اتھارٹی حاصل ہے. یہاں پر صرف ایک میں نقطے کا اضافہ کرنا چاہوں گا خود بدعت کے حوالے سے. ممکن ہے بعض لوگ یہاں پر شبہے کا شکار ہو جائیں. ہوتا یہ ہے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بعض عبادات کی جو اشکال ہیں، شکلیں ہیں، ان میں تبدیلی آ سکتی ہے. اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بدعت ہے. مثلا حج ایک عبادی فعل ہے. اب رسول گرامی اسلام کے دور میں حج کیسے انجام پاتا تھا؟ اس کے اپنے خاص تقاضے تھے. آج کے دور میں انتہائی آرام دہ سفر ہیں، اور خود طواف کے لیے کتنی سہولتیں مہیا ہیں، سعی بین الصفا والمروہ کے لیے کیا کیا سہولیات میسر ہیں. تو جدید ٹیکنالوجی سے، جدید چیزوں سے، جدید طریقوں سے استفادہ کرنا، اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس کی اصل اسلام میں ثابت ہے. یا جہاد کی اگر ہم مثال لے لیں، رسول خدا کے دور میں جہاد تلوار سے ہوتی. آج کے دور میں آپ کہیں نہیں جی اگر ہم تلوار کے علاوہ کسی اور طریقے سے جہاد کریں گے، تو یہ نقطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بدعت یعنی اس کے اصل اور اساس دین میں ثابت ہیں، لیکن زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. بس بدعت خلاصہ یہ ہے کہ بدعت یہ ہے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے، جو چیز عبادت نہیں ہے، اس کو عبادت شمار کیا جائے، یا جو عبادت ہے اس کو خارج کر کیا دیا جائے یا رائج کیا جائے. بہت شکریہ. کس پہ خنجر چل گیا، کس کا گلا کاٹا گیا، جس نے امت کے لیے خنجر تلے مانگی دعا. کس پہ خنجر چل گیا،